اور اسی کے ساتھ میاں اور بیوی میں زیادہ جو مسائل رہتے ہیں، شوہر کا ہاتھ چلتا ہے اور بیوی کی زبان چلتی ہے، یہ مشہور ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہے۔ یہ ہاتھ چلاتا ہے، وہ زبان چلاتی ہے۔ دیکھیے 100% پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، نہ شوہر 100% ٹھیک ہے، نہ بیوی، اس کے اندر بھی کمزور پہلو، اس کے اندر بھی کمزور پہلو۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک غصے میں ہے تو دوسرا نرم ہو جائے، دوسرا غصہ ہے تو دوسرے کو چاہیے وہ نرم ہو جائے۔ اب بیوی کی چلتی ہے زبان اور شوہر کا ہاتھ چلتا ہے۔ اب وہ کہنے والا تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ شوہر کا ہاتھ زیادہ بھاری ہے، لیکن بیوی کی جو زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، کم وہ بھی نہیں۔ تیر و تلوار کا زخم تو بھرا، لگا جو زخم زبان کا ہمیشہ رہا ہرا۔ تیر اور تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم ساری زندگی نہیں بھرتے۔ اب یہاں اس موقع پر دونوں کو تحمل اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلی دفعہ بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ جھگڑا ہو جائے تو گھر میں کور کرو اسے۔ وہ کہتے ہیں کسی خواتین، ہمارے ہاں تو اب یہ معاملہ زیادہ ہو گیا کہ کچھ ہوا نہیں، کوئی پریشانی آئی نہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ کسی نے کچھ کر دیا، اور فوراً بھاگتی ہیں عامل کے پاس، تعویذ دینے والوں کے پاس، اور انہیں یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا غضب کا تعویذ بنا کر دو کہ میرے میاں کی بولتی بند ہو جائے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں تمہیں، یہ جملے بولتے ہیں، ایسا تعویذ دو کہ میرے میاں کی بولتی بند ہو جائے۔ تو وہ ماضی اچھا تھا، اللہ والے لوگ ہوتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ تیز یہ ہے وہ نہیں، یہ جو لفظ بول رہی ہے نا کہ بولتی بند ہو جائے، تیز یہ ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ بنا کے دیا، چھوٹی سی پرچی، کہا جب میاں تمہارے غصہ ہوں، تم نے اس پرچی کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، جتنا زیادہ وہ غصہ ہوں گے اتنا زیادہ تم نے اس تعویذ پہ زور دینا ہے، کچھ ہی دنوں میں آپ کے میاں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اب غصہ شروع ہوا، شوہر تو لگے پڑے ہیں اور بیوی اندر ہی اندر دانتوں پہ زور دے رہی ہے، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں میاں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اب حجن بن گئی ہے، نیک بن گئی ہے، بولتی نہیں۔ اچھا پھر دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا، آخر وہ سمجھ گئی، وہ سمجھ گیا کہ بھئی اب یہ نیک بن گئی ہے۔ جب وہاں سے آواز نہیں آئی تو میاں کب تک بولتا؟ آخر ان دونوں میں محبت ہو گئی اور دونوں ٹھیک رہنے لگ گئے۔ تو اس لیے جب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہو تو کہیں شوہر کبھی چپ ہو جائے اور کبھی بیوی چپ ہو جائے۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ ٹیڑھی پسلی ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان نا جو لمبے تڑنگے اور صحت مند ہے نا، جو ہر کام کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں بیوی کو بھی سیدھا کر دیں گے، یہ سوار ہوتی ہے ان کے اوپر، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ آقا نے جو فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے اور یہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ پسلی کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پسلی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے، اور پسلی کو پسلی کہتے اس لیے کہ وہ ٹیڑھی ہے۔ بھئی اگر وہ سیدھی ہو جائے تو پسلی کون گئے گا اس کو؟ اور عورت کا حسن بھی یہی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھ پن رہے گا، بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی وہ۔